اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے نا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سو تم میری عبادت کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں فاعبدنی، بس میری عبادت کرو، اور واقیموا الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کی خاطر نماز کو قائم کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو صرف کیوں بھیجا ہے؟ ہم سوچیں، ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کھانے پینے کے لیے خالی؟ ہاں، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھی حکم دیا ہے نا۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھو، اسلام جو ہے ایک دین توحید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور تمام مخلوقات کی جو عقلیں ہیں وہ اللہ رب العزت جو خالق حقیقی ہے ان کو ماننے، ان کو اس پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ واقعی وہی ہمارا رب ہے اور اسی خالق کا نام اللہ ہے جو صرف اور صرف اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام جو ہے وہ تمام دنیا کے لوگوں کو ایک نظریے پہ جمع کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ واریت اور گروہ بندی کو ختم کر کے تمام انبیاء پر ایمان لانے کو لازم ٹھہراتا ہے۔ جتنی بھی انبیاء ہے سب کو نبی مانو، ہے نا، جو دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح سے تمام کائنات کے لوگوں کی زندگی کو جو ہے یہ دین اسلام جو ہے وہ منظم کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اس چیز کو ہمیں ماننا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تمام شریعتوں کو اللہ کے حکم سے ہمارے نبی کی شریعت نے منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے وہ حق پر تھے، انہیں جو اللہ نے کہا تھا، جو آرڈر دیا تھا ان کے امتیوں کو، وہ بھی حق تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب ہمارے نبی آئے اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، ہمارے نبی کو ہمارے لیے نبی بنایا اور یہ کہہ دیا کہ تم آخری قیامت تک آنے والے جو ہے نا لوگوں کی نبی ہو، تو جتنی بھی پرانی شریعت تھی، جتنے بھی رول ریگولیشن تھے پرانے لوگوں کے لیے، وہ پرانے لوگوں کے لیے تھے، وہ اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب اللہ نے کہا کہ جتنے لوگ اب حیات ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جس نے قبول کیا وہ مومن ہے، اور جو شریعت میرے نبی نے لائی ہے اس کو قبول کرنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو عبادت کا مفہوم ہے، عبادت کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلامی تعلیمات بڑی آسان ہے بچیوں، سمجھ رہے ہیں؟ عام فہم سے یہ واضح ہوتی ہے۔ اسلامی جو زندگی ہے، انسانی زندگی جو ہے اللہ نے ہمیں جو دی ہے، ایک منظم زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے ہر لحاظ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر بہت خوبصورت ایک زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اللہ کو بہت پسند ہے نا، کہ عند اللہ الاسلام، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ بلا شبہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام پسندیدہ دین ہے بے شک، لیکن یہ دین اسلام جو ہے مذہب اسلام میں عقیدت کی عقائد جو ہمارے ہیں اس کی اصلاح کرنا، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی تاکید ہے وہ عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو انسانوں کی پیدائش کا ایک سب سے بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نہیں فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مذہب جو ہے اسلام میں دین کا مفہوم کیا ہے، دوسرے مذہب کے مقابلے میں بہت وسیع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر وہ مطلوب عمل جو اللہ کی رضا کے لیے جو چیز کی جائے، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کی جائے، وہ عبادت ہے۔ عبادت کا جو اصل مفہوم یہی ہے نا کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، وہ ہے عبادت، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا تعلق دنیاوی کاموں سے ہو، انسانی حاجتوں سے ہو، انسانی ضروریات سے ہی کیوں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ مفہوم عبادت کا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں خاص عبادت دی ہے۔ عبادت کا جو مفہوم ہے
اسلام میں وہ یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ کام کرے، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، اس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی چاہت ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ کرے. سمجھ رہے؟ لیکن شریعت نے ہمیں اس دین اور شریعت نے خاص مشروعی عبادات جسے کہتے ہیں ارکان ہمیں دیے ہیں اسلام نے، جسے ہم فرائض کہتے ہیں، فرض، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سمجھ رہے، روزہ ہے. تو اس کی بڑی ایک اہمیت ہے، اس کا مقام ہے. سمجھ رہے؟ ان کے مقام اور ان کا اہتمام کرنا، ان کو پابندی سے ادا کرنا کہ جب مال ہو تو حج کرے، ہے نا، روزہ رکھے، صحت تندرستی ہر چیز ہونے پر، سمجھ رہے، نماز کی پابندی ہر حال میں کرے، یہ اللہ چاہتے ہیں. اور اسی کے ذریعے سے، ان تمام اعمال کے ذریعے سے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا جو ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، اس فرائض جو ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ جو چاروں فرائض ہمیں دیے گئے ہیں دین کے، جو عبادات میں جن کا نام آتا ہے، تو یہ تمام کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ عبادت ہے. تو ہمیں اب چیک کر رہے ہیں کیا ہم اپنی عبادتوں کو صحیح ڈھنگ اور صحیح انداز سے کر رہے ہیں. اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، جس طرح سے اللہ نے نماز کا احکام بتلایا ہے، کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور کیسی کر رہے ہیں؟ اور نماز کے لیے ہمارے دل میں طلب کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے لیے ہمارے دل میں چاہت کیا ہے؟ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ 8 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن قیامت کے دن اس اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت وہ اتنے مزے سے عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ بولنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ کو بہت آسان لگا، مجھے بولنا آسان لگا، آپ کو سننا آسان لگا، لیکن عرش کا سایہ کیا جانتے بھی ہو؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ایک بالشت اوپر. ایسے میں انسان پسینے سے شرابور ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اطمینان سے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوگی، سکون سے کھڑے ہوں گے، اطمینان سے، ان کا دل اطمینان میں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہوں گے وہ لوگ، ایسے ہوں گے. اور ان میں سے کون سا ہوگا ایک شخص؟ وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. سمجھ رہے؟ اب عورتوں کی مسجد تو اس کا گھر ہے نا، تو نماز کا انتظار، اس کا اہتمام کہ ابھی اذان ہونے والی ہے، جلدی جلدی کاموں سے فارغ ہو کے وضو بنا کے تیار رہوں پہلے سے، کہ مجھے پہلی فرصت میں نماز پڑھنا ہے، اول وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. منادی آواز دے گا، مؤذن سے صدا لگائے گا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس سے پہلے میں وضو بنا کے کھڑی ہو جاؤں، اللہ کے سامنے میرا رب مجھے بلا رہا ہے. سمجھ رہے؟ ایسا نماز کا جو ہے نا ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ذوق ایسا ہو. رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری بندہ کرے، جیسے ہم لوگوں نے رجب سے تیاری شروع کی تھی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اسی طرح سے حج کا موسم آ رہا ہے، حاجی حج سیکھ رہے. اب تو ساری فلائٹ میرے خیال سے حج پر چلی بھی گئی ہوگی. حاجی حج سیکھ رہا ہے، حج کا موسم آئے تو ہمارے اندر بھی ایک طلب ہو کہ اللہ میں بھی حج سیکھوں. بھلے میرا نمبر ابھی نہیں لگا ہے، لیکن اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ فرض ہے. اگرچہ میرے پاس مال نہیں اور مجھ پر ابھی یہ فرض نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ میں بڑی چاہت رکھتی ہوں کہ میں اس فرض کو بھی ادا کروں. یا اللہ میں بڑی چاہت رکھتی ہوں کہ میں جو ہے نا اس فرض کو پورا جو ہے ادا کرنے والی بنوں. یا اللہ میری بڑی چاہت ہے. سمجھ رہے؟ تو بندے کے اندر ایسی چاہت ہو، طلب ہو، یہ ایمان ہے، یہ عبادات ہے نا. بھی حاجی حج کر رہا ہوگا، ہم تو بقرعید کی تیاری میں لگے ہیں بھائی، بقرعید کی تیاری، مسالے بھون کے رکھ رہے ہیں، کہیں کوئی برستہ بنا رہا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، تو کوئی منڈیوں میں جو ہے جانور خرید رہا ہے. الحمدللہ یہ سب تو میں کرنا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ یا اللہ اتنا بڑا عبادت کا موسم آ رہا ہے، پھر نوافل روزے، ذی الحجہ کے جو عشرہ ذی الحجہ کے جو روزے آتے ہیں، ہاں، عرفہ کا روزہ، اور یہ جو بڑی راتیں، انشاءاللہ اس پہ الگ سے میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گی، اللہ نے زندگی رکھی تو کتنی قیمت ہے
یہ ذی الحجہ کی چاند رات سے ہی جب مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کی راتیں شب قدر کے برابر ہے، اس کے دن جو ہے وہ بڑے قیمتی ہیں، اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں، تو ہم بہت قدر کریں ان دنوں میں، ان راتوں میں گناہ نہ کریں، بلکہ ایک طلب ہو، ایک ذوق ہو کہ اللہ حاجی تو لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہوں گے، سمجھ رہے؟ تو کیا ہے عبادت کا مفہوم؟ بندہ اللہ کی طرف اس کا دل جڑا ہوا رہے. کھانا بنا رہا ہے جلدی جلدی، کیوں؟ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں جلدی جلدی کھانا بنا کر فارغ ہو جاؤں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں. کھانا بنانے میں بھی نیتیں ہو رہی ہے، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ یا اللہ میرے گھر والے کھائیں، ان کا پیٹ بھرے، پھر وہ عبادت کرے، جو طاقت قوت ملے یا اللہ اس سے آپ کی عبادت کرے، یا اللہ آپ کی نافرمانی سے وہ بچے، گناہ والے کاموں سے بچے. بندہ اچھی نیت کر کے بنائے تو وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام میں بہرحال جو عبادت خاص کہی گئی ہے وہ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور اصل عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ بندے کا دل ہر لمحہ ہر پل اللہ سے جڑا ہو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.